رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا، آزمائش ہوگی۔ کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ خوف سے، وحشت سے، ڈر سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور یہ ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے، یہ آزمائش کیا ہے؟ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج موجودہ ملک کے حالات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان آزمائش کا شکار ہے۔ بہت ہی امتحان کی گھڑی ہے، آزمائش کا معاملہ ہے۔ اور آزمایا کس چیز سے جائے گا؟ قرآن پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں ڈر سے آزمایا جائے گا۔ اور یہ ڈر اور خوف کیا ہے؟ مسلمان سفر کر رہا ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، سر پر ٹوپی اور چہرے پر سنت رسول ہے، تو انہیں خوف ہے، انہیں ڈر ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے، ٹرین پر ہے، بس پر ہے، تو کہیں کوئی ایسا گروہ نہ آ جائے، کچھ لوگ ایسے نہ آ جائیں جو ان پر حلہ بول دے، ان پر اٹیک کر دے، ان پر حملہ کر دے، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، ان کی جان خطرے میں آ جائے، ان کا مال خطرے میں آ جائے، ان کا سامان خطرے میں آ جائے، ان کے اہل و عیال خطرے میں آ جائے۔ اب یہ خوف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ملک کے حالات، آپ بخوبی واقف ہیں ملک کے حالات سے، کہ ہریانہ میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، میوات میں کیا ہو رہا ہے، ضلع نو میں کیا ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں میں دہشت اور وحشت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقام سے نقل مکانی کر لیں، اپنے مقام سے وہ دوسرے مقام پر وہ شفٹ ہو جائے، اپنا مکان چھوڑ کر اپنے مقامات کو وہ چھوڑ کر دوسری جگہ، دوسری ریاستوں میں وہ منتقل ہو جائیں۔ ان کے اندر ایسا خوف ہے، ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، گروہی شکل میں، گروپ کی شکل میں، دہشت گردوں کی شکل میں، گنڈے عناصر کی شکل میں، فسطائی قوتیں اور یہ فسطائی طاقتیں اور یہ حکومتیں اقتدار پر جو براجمان ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، فائز ہیں، یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف دی جائے، انہیں اذیت پہنچایا جائے، ان کے دلوں میں وحشت اور خوف کا ماحول ان کے دل میں پیدا کر دیا جائے، تاکہ یہ اسلام سے بیزار ہو جائیں، تاکہ ان کا ایمان متزلزل ہو جائے، تاکہ یہ لوگ مسلمان یعنی کلمہ اسلام سے روگردانی کر لیں، تاکہ یہ لوگ ہمارے دھرم، ہمارے مذہب میں آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حافظ سعد کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سب کچھ آج پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
آج جرائد و اخبارات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ کس طرح مسجد کو شہید کر دی گئی، مسجد کو جلا دیا گیا، کس طرح حافظ سعد کو زندہ جلا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ٹرین میں مسلمان سفر کر رہا ہے، حالت مسافت میں ہے، تو کس طرح رکھوالا گارڈ جسے حفاظت کا دستہ کہا جاتا ہے، وہ عملہ مسلمان کے نام کو، چہرے کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر، ٹوپی کو دیکھ کر، نام پوچھ کر انہیں گولی مار دیتا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک نے جو خطاب فرمایا وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، کس چیز سے؟ من الخوف، ڈر سے آزمایا جائے گا۔ دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، ہم سفر کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور خاص طور پر موجودہ حالات میں نئی نسلیں بے چین ہیں، یہ سوال کر رہی ہے، جن کے قدم ایمان سے متزلزل ہو رہے ہیں، یہ پریشان حال ہے۔ کیا ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم خیر امت نہیں ہے؟ کیا ہماری نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ہے؟ کیا سب سے مقدس کلام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ میں شریعت نہیں ہے؟ پھر ہمیں اس طرح کے ہمارے ساتھ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں آزمایا جا رہا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، یہاں سوالات ہو رہے، نوجوانوں کے ایمان متزلزل ہو رہے، قدم ڈگمگا رہا ہے، آزمایا جائے گا، تمہاری جان لے کر آزمایا جائے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تمہاری معیشت کو تباہ کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، یہ قرآن بول رہا ہے۔ تمہاری اولاد کو قتل کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، یہ کلام بول رہا ہے، اللہ کا کلام۔ تمہیں تنگ دستی سے آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، تمہیں ملک میں ایسی زندگی گزارنے پر تمہیں مجبور کی جائے گی۔ آج ملکی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ مسلمانوں کو ایسا بنا دو، ان کے معیشت کے اعتبار سے۔ گجرات میں مسلمانوں کا کیا حال ہوا؟ کپڑے کی تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ احمد آباد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بھاگلپور کے فسادات میں مسلمانوں کے ہاتھ میں پورا سلک کا کاروبار تھا۔ جب بھی فساد کیا گیا ہے، جب بھی فسادات ہوئے ہیں، اور مسلمان جہاں بھی جس پوزیشن میں، اچھے پوزیشن میں رہا ہے، اس کاروبار سے وہ محروم ہو گیا ہے۔ آج پورا منی پور جل رہا ہے۔ آج ہریانہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے ہی فرما دیا ہے، نبی کی پیشن گوئی پہلے ہی آ چکی ہے، قرآن کے احکامات پہلے ہی آ چکے ہیں۔ کیا انبیاء علیہ السلام کو آزمایا نہیں گیا؟ جب انبیاء علیہ السلام نے رب کی ربوبیت کو بیان فرمایا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو قوموں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب انبیاء اقوام عالم کے سامنے آئی اور رب کی ربوبیت کو پیش کیا نبیوں نے، تو قوموں نے پتھر مارے۔ نوح علیہ السلام پر پتھر نہیں مارے گئے، پتھر برسائے نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش نہیں لی گئی۔ کیا نمرود نے آتش کدے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ڈالا؟
کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی لے کر آزمائش نہیں ہوئی؟ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی تاریخ پوری آپ اٹھا کر دیکھ لیں. یہودیوں نے کس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر ڈالا، آپ 2 ٹکڑے میں بیٹھ گئے. آپ درخت میں گئے، درخت نے آپ کو پناہ دی. یہودیوں نے دیکھا کہ درخت نے پناہ دیا ہے، شیطان نے کہا یہودیوں سے درخت کے 2 ٹکڑے کر دو. حضرت زکریا علیہ السلام کے سر سے پیر تک 2 ٹکڑے کر دیے گئے. کیا یہ آزمائش نہیں تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے نہیں ستایا. پوری نبیوں کی سیرت آپ کے سامنے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس نبی کی امت ہو. کیا آپ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے علاوہ کیا میرے آقا تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی سیرت سے آپ واقف نہیں ہیں؟ کہ میرے آقا علیہ السلام کی پوری 8 سالہ مکی 13 سالہ مکی زندگی اور 8 سالہ مدنی زندگی، سیرت کا وہ باب آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح میرے آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. مکے کے کافروں مشرکوں نے کس طرح صحابہ کو ستایا، آپ کے راہوں میں کس طرح کانٹے بچھائے گئے، صحابہ کرام کو کس طرح تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا. حضرت بلال حبشی کو کانٹوں کے سلاخوں سے جس طرح جانور کو مرے مردار جانور کو کھینچا جاتا ہے، حضرت بلال حبشی کو زندہ ان کے گلے میں پٹا ڈال کر رسی باندھ کر اور گرم سلاخوں سے آپ کے جسم کو کھینچا گیا، کھریدا گیا، لہو لہان کیا گیا. تپتی ہوئی آسمان کی وہ تپتی ہوئی دھوپ ہے، عرب کی سرزمین اور توے کی طرح تپتا ہوا وہ ریگستان ہے. حضرت بلال کو ان ریگستان میں گھسیٹا جا رہا ہے اور بڑے چٹان رکھ کر آپ کے سینے کو دبایا جا رہا ہے اور آپ کو جو ہے ان تپتے ہوئے ریگستان میں لٹا کر کھینچا جا رہا ہے. کیا وہ سیرت سے آپ واقف نہیں ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی مکی زندگی آپ اٹھا کر پڑھ لیں کہ کس طرح آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر اوجھڑیاں پھینکی گئی. مصطفیٰ جان رحمت بنو ہاشم حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں، حد یہ ہے کہ جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب سوتے تھے تو ہم اپنے سرہانے تلوار لے کر سوتے تھے، تلوار لے کر سوتے تھے. ہمیں یہ خوف تھا، ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک گروپ ہم پر آئے اور کفار و مشرکین کا ہم پر حملہ بول دے، حلہ بول دے اور ہمیں شہید کر دے. برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام کو طائف کے میدان میں لہو لہان نہیں کیا گیا، آپ زخمی نہیں ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت کی ساری سیرت 13 سالہ مکی زندگی اور 8 سالہ مدنی زندگی جد و جہد کے بعد وہ کفار و مشرکین جب مصطفیٰ جان رحمت فتح مکہ فرما کر گئے، 21 سالہ وہ زندگی کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرنگو ہوئے، اپنا سر جھکایا. رب یہ چاہتا تو وہ لوگ جو 21 سال بعد مسلمان ہوئے تھے، صحابہ بنے تھے، وہ پہلے ہی مسلمان ہو جاتے. کیا رب اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا تھا؟ کیا اللہ کو یہ قدرت حاصل نہیں تھا
کہ جو 21 سال بعد ظلم و ستم کرنے کے بعد مسلمان بن رہے ہیں وہ 21 سال پہلے ہی مسلمان بن جاتے اور اس بات پر خوش ہو جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہم میں رسول مکرم کو بھیج دیا، تو ہم میں نبی کو پیدا فرمایا، ہمارے قبیلے میں مصطفیٰ جان رحمت تو نے اپنے رسول کو بنا کر بھیجا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھولوں کی سیج بچھا دی جاتی ہے آپ پر۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ یہ چاہتا تو ہو سکتا تھا نا، اللہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن آزمائش، نبیوں سے آزمائش لی گئی، نبیوں سے امتحان لیا گیا، تمام سابقہ نبی ان امتحان اور ابتلاء میں گزارے گئے، مصطفیٰ جان رحمت سے بھی امتحانات لیے گئے۔ یہ امتحان اس لیے لیا گیا کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو نبی کی امت ستائی جانے والی، مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، کبھی وندے ماترم کے نام پر مسلمانوں کا استحصال کیا جائے گا، کبھی سوریہ نمسکار کے نام پر یہ کہا جائے گا کہ اس کی پوجا، سورج کی پوجا کرو۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ ہم آگ پر چلنا برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنی اولاد کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی حال کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے معیشت کی، مال کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم سجدہ صرف اللہ کو کریں گے، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، ہم سورج کو نہیں پوج سکتے۔ تم ہمیں سورج کو پوجنے کی بات کرتے ہو، ہم کبھی سورج کی پوجا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سورج کو بنانے والا بھی خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ جس نے چاند کو بنایا وہ میرا رب ہے، جس نے زمین کی تخلیق فرمائی وہ میرا خالق ہے، جس نے آسمان کا شامیانہ بچھایا وہ میرا خالق ہے۔ ایک مومن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ مرنا گوارا کر سکتا ہے، وہ اپنی معیشت کی قربانی دے سکتا ہے، وہ اپنی اولاد کی قربانی دے سکتا ہے، وہ اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، وہ اپنے مال کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ ہم ملک سے محبت کرتے ضرور ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ وطن عزیز ہمارا وطن ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وطن سے محبت کا درس دیا ہے، وطن سے محبت کا سبق پڑھایا ہے، وطن سے محبت کا ہمیں وطن سے محبت کا جو ہے ہمیں سبق پڑھایا اور بتایا ہے کہ جب مکہ چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت مکے کے لوگوں سے تنگ آ گئے تھے اور مکے والوں نے آپ کو مکۃ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا اور آپ ہجرت کے لیے مدینہ منتقل ہو رہے تھے، تو مکے سے خطاب اہل مکہ سے، مکے والوں سے اور مکہ مکرمہ سے خطاب فرما کر آپ نے کہا تھا، اے مکہ تو میرا محبوب ہے، تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے، بڑا عزیز ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرے آقا نے تو ملک سے محبت کی تعلیم دی ہے، لیکن جو لوگ بغاوت کے لیے ابھار رہے ہیں، برادران ملت اسلامیہ، ایک مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن آپ کہو گے وندے ماترم بولو، یہ وندنا یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی عبادت کرنے کے آتے ہیں۔ اے وطن عزیز ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جو بندہ اپنے ماں باپ کی عبادت نہیں کرتا ہے، جو اپنے جان سے زیادہ اپنے نبی کو مانتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ وطن تو مانتا ہے، اپنے وطن سے پیار تو کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت تو رکھتا ہے، لیکن وطن کی پوجا نہیں کر سکتا۔
اب اس کے نام پر، سوریہ نمسکار کے نام پر، وطن سے وندے ماترم کے نام پر مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیغام سنو، یہ خلاصہ کلام یہ ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ مزید میں گفتگو کروں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبیوں سے آزمایا گیا، تمام نبیوں کی آزمائش ہوئی، تاجدار کائنات کی آزمائش ہوئی، طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، حضرت یاسر کو چار سانڈ اونٹ میں باندھ کر، ایک اونٹ میں ایک ہاتھ باندھا ابو جہل نے، دوسرے ہاتھ کو دوسرے اونٹ میں باندھا، ایک پیر کو ایک اونٹ میں باندھا، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ میں ابو جہل نے حضرت یاسر کے باندھ دیا، اور باندھ کر چاروں اونٹ کو دوڑایا گیا ہے کہ حضرت یاسر کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ کیا اس سے زیادہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے؟ اس سے زیادہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، معیشت کو تباہ کر کے آزمایا جائے گا، مال کو ہلاکت کر تمہارے مال کو تباہ کر کے آزمایا جائے گا، تمہاری اولاد کے ذریعے تمہارے اولاد کو قتل کر کے آزمایا جائے گا۔ اور یہ آزمائش کی گھڑی میں ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں جذبے سے کام نہیں لینا ہے، ہوش مندی سے کام نہیں لینا ہے، ہمیں بزدلی سے کام نہیں لینا ہے۔ کبوتر کے پر اگر قطر دیے جائیں تو ایک بلی بھی کبوتر کا شکار کر لیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مسلمان پرواز کرتا ہے لیکن یہی کبوتر کے پر سلامت رہتے ہیں تو وہ پرواز کرتا، جنگل کا شہنشاہ شیر بھی اس کا شکار نہیں کر پاتا۔ تمہیں بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں ایمان کی دولت دیا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہو کہ کہیں تمہارا ایمان ڈگمگانے نہ پائے۔ تم اپنے ایمان پر جمے رہو۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب تم اس آزمائش کے گھڑی میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر تمہارا شمار صابرین میں سے ہوگا۔ تمہیں صبر کی بشارت دیتا اللہ تعالیٰ، جنت کی بشارت دیتا ہے، جنت کی راحت ہے، جنت ایک راحت کا مقام ہے، جنت ایک آسانی کا مقام ہے، جنت ایک محبت کا مقام ہے، جنت ایک آسائش کا مقام ہے۔ اس کا بدلہ تمہیں وہاں دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اپنے ایمان پر سلامت رہتے ہوئے بزدل مت بنو، ہوش مندی سے کام لو، جذبات میں کوئی قدم مت اٹھانا چاہیے۔ یہ بیان ہمارے صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بیان سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، یہ بیان یوٹیوب پہ جاتا ہے، فیس بک پہ جاتا ہے، دنیا سن رہی ہے۔ اس لیے دنیا کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خون اگر پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے تو اس کے قصوروار آپ ہیں۔ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا کون سی طاقت تھی صحابہ کی کہ جب وہ دریائے دجلہ کے پاس پہنچے تو دریائے دجلہ سے خطاب کر کے خالد بن ولید نے کہا تھا، اے دریائے دجلہ، اگر تجھے میں رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فاروق اعظم کے عدل کا واسطہ دیتا ہوں تو میرے لیے راستہ فراہم کر دے۔ تو دریائے دجلہ نے اسلامی لشکر کے لیے راستہ فراہم کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ اسلامی لشکر دریائے دجلہ کے پار گزر گیا اور اس اسلامی لشکر کے گھوڑے کے اونٹ کے کھور تک کو پانی نے نہیں چھوا، کھور تک کو پانی نے نہیں چھوا، پاؤں کے کھوروں کو بھی پانی نے نہیں چھوا۔ وہ کون سے مسلمان تھے جنہیں فتح اللہ عطا فرماتا تھا؟ لیکن آج ہمارا حال کیوں خراب ہے؟ ہمیں اپنے نام اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں ہوش مندی سے کام کرنا ہوگا، ہمیں بزدلی سے نہیں بلکہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے شریعت کو صحیح طور پر اپنا کر اس پہ صحیح طور پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اسلام پر صحیح طور پر ثابت قدمی مولا عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی
اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.